رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر وتمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو مخارج الحروف تھے، اگر ہم پیچھے سے سب کو لے کر چلیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو اصول مخارج ہیں یعنی جو مواقع مخارج ہیں وہ 5 ہوتے ہیں. ان میں نے بولا تھا کہ 3 ہوتے ہیں مخرج محقق، اور 3 میں اور 2 جو تھے وہ میں نے بولا تھا کہ وہ ہوتے ہیں مخرج مقدر. اور مخرج محقق اگر ہم ریکال کریں تو وہ یہ تھا کہ حرف کے نکلنے کی مخصوص جگہ یعنی جو تحقیق سے دلائل سے بات کو ثابت کرے اس کو ہم لوگ محقق بولتے ہیں. اور مخرج محقق وہ تھا کہ جو کہ حرف سے نکلنے کی ایک اسپیسیفائڈ پلیس ہے، یعنی حرف نے اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلنا ہی نہیں. یہ والی پلیس جو ہے یہ فکسڈ ہے، اس کے علاوہ حرف کہیں اور سے نہیں نکل سکتا. تو یہ تھے مخرج محقق. اور مخرج مقدر یہ تھا کہ کوئی وہ جگہ مخصوص نہیں ہے، کوئی جگہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے ان کی. اور یہاں پر میں نے بولا تھا کہ یہ 2 ہوتے ہیں، مخرج مقدر 2 ہوتے ہیں. مخرج مقدر محقق ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا، یعنی جتنے بھی ابھی تک ہم نے مخارج پڑھے، کتنے پڑھے تقریباً ہم نے پڑھے ہیں کوئی 13. وہ ہم نے پڑھ لیے مخرج محقق، یعنی حلق سے، لسان سے، شفتان سے، یعنی ہمارا جو گلا ہے، ہماری جو زبان ہے، اور شفتان رہ گیا ہے وہ میں ابھی پڑھاؤں گی انشاءاللہ. تو حلق اور لسان تو ہم نے کور کر لیا، تو ابھی ہم لوگ کور کریں گے شفتان والا. شفتان کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور شفتان سے کون کون سے مخارج نکلتے ہیں وہ ہم کور کریں گے. اور جیسے ہی ہم لوگ شفتان کا ٹاپک کور کریں گے تب ہمارا جو مخرج محقق والا جو پارٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے مخرج مقدر کی طرف. ٹھیک ہے، تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم. شفتان اور جو خشیوم میں ادھر سے ادا ہونے والے مخارج جو حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو آج ہم لوگ وہ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. مخرج نمبر 14 ہے. اور شفتان میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ ہم لوگ بولتے ہیں ہونٹوں کو. اور خشیوم میں نے آپ کو بولا تھا وہ ہم بولتے ہیں ہمارے جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے نا اس کو. یہ جو دونوں پارٹس ہیں یہاں سے بھی نا کوئی تقریباً 4 حروف نکلتے ہیں. ان دونوں پارٹ کو اگر ہم اوور آل بولیں تو یہاں سے 4 حروف نکلتے ہیں. تو پہلے ہم 14ویں کی بات کریں گے، اور وہ ہے حرف فا. اس میں سمپل ایف کی ساؤنڈ ہے، کوئی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ محنت آپ نے ان پرانے مخارج پر ہی کرنی ہے. آج ہم لوگ جتنے بھی مخارج پڑھیں گے وہ سب آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آتے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر اس کا مخرج لکھیے، فا کا مخرج کہ ہمارے جو ثنایا علیا ہے، ہمارے جو سامنے کے جو اوپر کے 2 دانت ہیں اس کے کنارے، یعنی یہ کسی کا اگر منہ ہے اور یہ اس کے دانت ہیں تو یہ جو پارٹ ہے یہ جڑ ہے، اور یہ جو ہے یہ کنارہ ہے. ٹھیک ہے، تو ثنایا علیا یعنی سامنے کے جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے دونوں کنارے، یعنی جو سامنے کے اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے دونوں کنارے، یعنی جو دونوں دانت ہیں وہ کیا کریں، جب نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصے یعنی اس کے تر حصے سے اس کے شکم سے لگیں گے تو حرف فا ادا ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ جو ہے نا، آپ کے ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہے وہ کیا ہے، وہ تر نہیں ہے نا. آپ اپنے ہونٹوں کو اگر کریں اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کو اندر سے چیک کریں تو آپ کو تر حصہ محسوس ہوگا نا. آپ کے لپس کے اندر کی جو سائڈ ہے وہ ہمیشہ وہ تر رہتی ہے، ہمیشہ وہ گیلی رہتی ہے، ویٹ رہتی ہے. تو وہ والا جو پارٹ ہے یعنی نچلے ہونٹوں کا، اوپر والے ہونٹ نہیں، اوپر والے 2 دانت جو ہے سامنے کے اور نیچے والے جو ہونٹ ہیں، اوپر والے ہونٹ نہیں، اوپر کے جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کی جو جڑ ہے، سوری ان کا جو کنارہ ہے، ان کا جو کنارہ ہے جب وہ آپ کے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگیں گے، یعنی آپ کے ہونٹوں کا جو انٹرنل جو ویٹ حصہ ہے، جو ویٹ پارٹ ہے وہاں پر جب لگے گا
تو حرف فا ادا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ ایزیلی سب کر لیں گے. اپنے سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کو اپنے ہونٹوں کے جو ویٹ حصہ ہے اندر والا جو پارٹ ہے ادھر سے لگائیں گے تو حرف فا ایزیلی آپ لوگ پروناؤنس کر لیں گے. تو یہ تو ہم لوگ نارمل منہ سے بھی فا بول سکتے ہیں, کوئی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹ کر دیتی ہوں. جو ثنایا علیہ ہے یعنی سامنے کے جو اوپر کے دو دانت ہیں, ثنایا علیہ کے کنارے جب نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصے اس کے انٹرنل پارٹ سے جو کہ ویٹ ہے, جو تر حصہ ہے, جو گیلا حصہ ہے, اس سے لگے گا. اس کو ہم لوگ شکم بھی بولتے ہیں اردو میں. وہ وہاں پر لگے گا تو حرف فا ادا ہوگا, فا ادا ہو جائے گا. تو اگر آپ نے اس کو صرف ایک لائن میں لکھنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. ثنایا علیہ کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے تر یعنی ویٹ گیلا حصے سے لگے. ثنایا علیہ کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے تر یعنی ویٹ حصے سے لگے گا تو حرف فا ادا ہوگا جس میں سمپل ایف کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مخرج کہاں سے نکلا؟ شفتان سے. شفتان کا رول آیا نا بیچ میں, ہمارے ہونٹوں کا رول آیا بیچ میں. ٹھیک ہے, تو یہ شفتان سے نکلا یہ والا مخرج. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 15واں مخرج. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دونوں ہونٹ ہیں نا, یعنی آپ کے جو شفتان ہے, شفتان جو ہے آپ کا یعنی دونوں ہونٹ ہیں, ان کے جو تر حصے ہیں, ان کے جو اندرونی حصے ہیں, یعنی ایک تو باہر والا حصہ ہوتا ہے نا جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اور وہ گیلا نہیں ہوتا. ایک آپ کے منہ کے اندر کی طرف جو حصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اندرونی حصہ, جو انٹرنل پارٹ ہے جو کہ گیلا رہتا ہے ہر ٹائم. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے, فالو کر رہے ہوں گے میری بات کو. یعنی آپ کے منہ کا جو اندر, آپ کے ہونٹوں کے جو اندر والا حصہ ہے وہ ہمیشہ تر رہتا ہے نا, وہ حصہ. ٹھیک ہے, آپ کے اب آپ کے دونوں ہونٹوں کا رول رہے گا. ٹھیک ہے, یہ کسی کے اگر ہونٹ ہے نا تو اوپر نیچے دونوں, جو اوپر اور نیچے دونوں کا جو حصہ ہے انٹرنل پارٹ, جو کہ ویٹ رہتا ہے, جو کہ گیلا رہتا ہے, دونوں ہونٹوں کا یعنی شفتان ہے, ان دونوں ہونٹ اوپر نیچے والے جو دونوں ہونٹ ہیں ان کا جو تر حصہ ہے, ان کا جو انٹرنل پارٹ ہے, اندرونی حصہ ہے, اس کی بات کر رہی ہوں میں. تو وہ جب حصہ, وہ جب دونوں حصے ملیں گے یعنی اوپر اور نیچے کے جو دونوں ویٹ پارٹس ہیں, اوپر اور نیچے کے جو دونوں تر حصے ہیں, جب وہ ملیں گے, جب وہ کولائڈ کریں گے تو ایک حرف ادا ہوگا جو کہ ہوتا ہے با. بی کولیجن سے آپ کی ہونٹوں کی جو انٹرنل سائڈ ہے جو کہ گیلی رہتی ہے, جب وہ دونوں آپس میں کولائڈ کریں گی تو ایک حرف ادا ہوگا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں با. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو صحیح مخرج سے پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو فالو کر لیں, نہیں تو آپ اس کو سمپل بی کی ساؤنڈ سے بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک لائن میں لکھنا ہے اس مخرج کو تو آپ لکھیں گے شفتان کے تر حصے, شفتان کے تر حصے سے. اگر ایزی لینگویج میں بولنا ہے تو دو ہونٹوں کے گیلے حصے سے. کیا ادا ہوگا؟ با. سمپل بی کی ساؤنڈ ہے. مکمل مخرج سن لیں. دونوں ہونٹوں یعنی شفتان, دونوں ہونٹوں کے تر حصے یعنی اندرونی حصے کے ملنے پر ادا ہوتا ہے. حرف با جو ہے دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے کے ملنے پر ادا ہوتا ہے. ایک لائن میں اگر کرنا ہے تو شفتان کے تر حصے سے یا دو ہونٹوں کے گیلے حصے سے. اس کے بعد
मखरज नंबर 15 ही है, ठीक है। ये जो मखरज नंबर 15 है ना, यहाँ से 3 हरूफ अदा होंगे। चलें, मीम की बात करें, मीम तो सिंपल एम की साउंड से अदा होता है, ठीक है। और अगर आप इसके मखरज को एक लाइन में लिखना चाहें तो आप बोलेंगे कि शफातान का खुश्क हिस्सा, यानी आपके जो 2 होंठ हैं उनका जो खुश्क हिस्सा है, यानी जो उनका बाहर वाला हिस्सा जब मिलता है ऊपर और नीचे वाला, तब मीम अदा होता है। आप जब एम बोलते हैं लफ्ज, जब आप एम बोलते हैं तो आपके ऊपर और नीचे दोनों होंठ मिलते हैं, तो फिर आप म या एम की साउंड को अदा कर पाते हैं। तो मीम का मखरज भी यही है कि शफातान का खुश्क हिस्सा, यानी दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से अदा होता है। मीम जो है वो दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से के मिलने से अदा होता है। बा क्या था, वो दोनों होंठों के तर हिस्से से, गीले हिस्से, और वो अंदरूनी हिस्से थे, ठीक है। ये बैरूनी हिस्से हैं, बैरूनी यानी बाहर वाले, एक्सटर्नल। तो बा जो था वो अंदरूनी तर हिस्से से अदा हुआ, और मीम जो है वो बैरूनी यानी एक्सटर्नल बाहर वाले खुश्क हिस्से से अदा हुआ। मीम, मीम। और इसके बाद एक और हर्फ है वाओ, तो ये सबसे इजी है। होंठों की ना तमाम गुलाई, दोनों होंठों की जो है ना तमाम गुलाई जब हो तब वाओ अदा होता है, ठीक है। ना तमाम यानी मुकम्मल नहीं, मुकम्मल गोल नहीं। लेकिन अगर आप इसको हटा भी देना तो कोई मसला नहीं है, ये ना लिखे, बस होंठों की गोलाई लिखनी है, ठीक है। आपने अपने होंठों को गोल करना है, तो आप हर्फ वाओ अदा करेंगे, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना वाओ, तो हम अपने दोनों होंठों को मुकम्मल तौर पे गोल करते हैं, ठीक है। और फिर वाओ बोलते हैं हम। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो लेटर है आपने इसको वाओ नहीं पढ़ना, व व की साउंड से नहीं पढ़ना, बल्कि होंठों को बकायदा गोल करना है, ठीक है। वाह, होंठों को गोल करेंगे, यानी इसके मखरज को फॉलो करेंगे, होंठों की गोलाई पर जब आप फोकस करेंगे तो वाओ वाओ का मखरज ठीक हो जाएगा। वाओ नहीं पढ़ना इसको, वाओ, वाओ, होंठों को गोल करके, ठीक है। और बाजी अब इसको ये ऐसे जो, भी लिख सकते हैं, दोनों होठों को गोल करने से। क्या पूछा आपने? और मैंने पूछा कि तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि दोनों होठों को गोल करने से वाव अदा होता है। हाँ जी, ऐसे देखिए, अब ये जो चारों हुरूफ हमने पढ़े जो कि शफातान से अदा हुए, यानी हमारी जो क्या कहते हैं उसको, हमारे होंठों से अदा हुए हैं, इन चारों हुरूफ को, यानी हमने 4 हुरूफ पढ़े ना, फा पढ़ा, मीम पढ़ा, बा पढ़ा, वाव पढ़ा, इन चारों हुरूफ को हम लोग बोलते हैं हुरूफ शफविया, क्योंकि ये शफातान से अदा हुए ना होंठों से। तो शफातान अरबी में लिप्स को बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग हुरूफ शफविया। उर्दू में अगर आपने इसको लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, हुरूफ शफविया। सब इजी हैं, सब आपको आते हैं माशाल्लाह। फा एफ की साउंड, बा बी की साउंड, मीम एम की साउंड, वाओ होंठों को गोल करने से, ठीक है। और ये तमाम हमने 15 मखारिज पढ़ लिए टोटल में, और ये तमाम जो है ये मखारिजे मुहक्कक हैं। ये क्या है, मखारिजे मुहक्कक। अब हम मखरज मुकद्दर की तरफ आते हैं। मखरज मुहक्कक हमने देख लिए ना, सारे हमने कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हलक से, थ्रोट से, लिसान से, जुबान से, शफतान से, लिप्स से, तो ये हमने सारे कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 मखरज रह गए ना, खशियूम यानी हमारी नाक की नरम हड्डी, और जोफे दहन यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा। तो इन दोनों को मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं मखरज मुकद्दर, और ये कुल 2 मखारिज है। मखरज मुकद्दर में कुल 2 मखारिज।
ہمارے جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ خشیوم بولتے ہیں، اور اردو میں ہم لوگ اس کو بولتے ہیں بانسا. اردو میں اگر آپ اس کو نہ بھی لکھیں تو خیر ہے، لیکن اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کو ہم لوگ عربی میں خشیوم اور اردو میں بانسا بولتے ہیں. اور یہاں سے ہم لوگ کرتے ہیں گننا. گننا ایک رول ہے تجوید کا جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی آپ بس اس کو نا اتنا ہی لکھیں. اور یہ مخرج نمبر 16 ہے. ٹھیک ہے، یہ مخرج نمبر 16 بھی، اور ایک یہ تجوید کا ایک رول بھی ہے. یہ مخرج نمبر 16 بھی ہے اور تجوید کا ایک رول بھی ہے. ناک کی نرم ہڈی جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ خشیوم بولتے ہیں، اردو میں اس کو بانسا بولتے ہیں. اور یہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گننا کرتے ہیں. گننا کہتے ہیں ٹھہراؤ کو. آواز کو ہم لوگ ناک میں 1 سیکنڈ کے لیے ہم لوگ ٹھہراتے ہیں. وہ کس طرح ٹھہراتے ہیں ہم لوگ آگے انشاءاللہ سیکھیں گے. ابھی بس آپ اس کو اتنا لکھیں. تو مخرج نمبر 16 بھی ہو گیا. اب مخرج نمبر 17 ہے، آخری مخرج. سٹارٹ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو مخارج الحروف ہے وہ کتنے ہیں؟ میں نے بولا تھا کہ حروف الہجا کل 28 29 ہیں، 28 یا 29 ہے، اختلاف ہے. ان میں کل میں نے بولا تھا ٹوٹل میں نے بولا تھا کہ 17 مخارج ہیں، 17 پوائنٹس آف آرٹیکولیشن ہیں، 17 مواقع مخارج ہیں. یعنی ایسے پوائنٹس ہیں، ایسی لوکیشنز ہیں جہاں سے ہم لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے حروف کی آوازوں کو نکالتے ہیں. تو میں نے یہ بتایا تھا نا 17 ہوتے ہیں، تو 17 الحمدللہ پورے ہونے والے ہیں. تو 17واں جو مخرج ہے وہ ہے جوف دہن. جوف دہن میں نے بتایا تھا کہ منہ کے خالی حصے کو بولتے ہیں. جوف دہن سے ہم لوگ حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو ادا کرتے ہیں. ویسے اگر بات کی جائے نارمل میں تو جوف دہن سے ہم لوگ الف ادا کرتے ہیں. الف جو ہے اس کا مخرج ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ. اگر سمپل میں لکھنا ہے تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ اس میں زبان کا رول ہے، نہ اس میں دانتوں کا رول ہے، نہ اس میں حلق کا رول ہے، نہ اس میں خشیوم کا رول ہے، نہ اس میں شفتان کا رول ہے. الف کوئی خاص رول نہیں ہے، کوئی خاص اس کا وہ نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے. تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جوف دہن. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ الف کا مخرج کیا، آپ اس کو بول دیں جوف دہن، تو اتنا بھی کافی ہوگا. زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ نہ بھی بتائیں تو خیر ہے، بس اتنا بتا دیں جوف دہن. اگر کوئی با کا پوچھے تو آپ بتا دیں شفتان کا تر حصہ. کوئی تا کا پوچھے تو آپ بول دیں کہ راس اللسان جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے. تا کا پوچھے تو آپ بول دیں راس اللسان جب ثنایا علیا کے اندرونی کناروں سے لگے. جیم کا کوئی پوچھے تو آپ بول دیں وسط لسان بالمقابل اوپر کا تعلق. ہا کا پوچھے تو آپ لوگ بول دیں وسط حلق. خا کا پوچھے تو آپ بول دیں ادنا حلق. دال کا پوچھے تو آپ لوگ وہی تا والی بات رپیٹ کر دیں کہ راس اللسان جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے. دال اور تا کا سیم ہے نا. دال کا پوچھے تو آپ لوگ بول دیں وہی جو سا کا ہے، یعنی راس اللسان جب ثنایا علیا کے اندرونی کناروں سے لگے. کوئی آپ سے جیم کا اس کا را کا مخرج پوچھے تو آپ اس کو بتا دیں طرف لسان یعنی زبان کا جو باریک حصہ ہے، ما یعنی ساتھ، ظہر اللسان یعنی زبان کی پشت جب ثنایا علیا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے. یعنی ہماری طرف اللسان ما ظہر اللسان جب ثنایا علیا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو اتنا بھی کافی ہوگا. زا کا پوچھے تو آپ لوگ بول دیں کہ راس اللسان جب ثنایا علیا اور ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے. سین کا پوچھے تو آپ لوگ بول دیں زا والا مخرج. شین کا پوچھے تو آپ لوگ بول دیں جیم والا مخرج. تو اگر شارٹ میں بتانا تو آپ لوگ اس طرح سے بتا سکتے ہیں. یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا ویڈنسڈے کو. میں نے یہ مخارج الحروف آپ لوگوں سے سننے. الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، حمزہ کا مخرج کیا ہے. تو میں حروف حلقی بھی کر سکتی ہوں کہ حروف حلقی سنا دیں، اور میں ایسے بھی پوچھ سکتی ہوں کہ تا کا مخرج کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا ویڈنسڈے کو. انشاءاللہ سب پریپریشن کر کے آئیں. اور جوف دہن کی ہم لوگ بات کر رہے تھے. میں نے بولا کہ جوف دہن منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے. یہاں سے ہم لوگ الف کو ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو الف کو ادا کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم لوگ الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتے ہیں ہم لوگ آگے انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. ابھی آپ لوگ بس اس کو اتنا لکھ لیں: الف مدہ، واو مدہ،
اور یائے مدہ. اردو میں لکھنا تو آپ الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ. اس کی آپ لوگ اس میں ڈیپتھ میں نہیں جانا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پھر آپ لوگ نا کیا کہتے ہیں اس کو کنفیوز ہو جائیں. تو آپ لوگوں نے نا بس اس کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر 3 کلاس کے بچے ہیں تو ان کو بس پریزنٹ پاسٹ فیوچر بس ٹینسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہاں فیل وہ ماضی حال مستقبل نام کی کوئی چیز ہے. بس ان کو اتنا بتایا جاتا ہے. ان کی جو آگے سے شاخیں ہوتی ہیں، ان کی جو آگے سے برانچز ہوتی ہیں، یعنی انڈیفینٹ جو ہے ٹینس یا پھر کوئی بھی کنٹینیوس ٹینس ہے، کوئی بھی ٹینسز ہے، تو وہ آگے انسان بڑے لیول پہ اسٹڈی کرتا ہے. تو اسٹارٹ میں بس ان کو ایک کانسیپٹ دے دیا جاتا ہے. میں نے بھی آپ کو بس ایک کانسیپٹ دے دیا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ نام کی بھی کوئی شے ہے اور یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو آپ لوگوں نے نا اس کے بیچ میں گھسنے کی کوشش نہیں کرنی، نہیں تو پھر آپ پچھلا بھول جائیں گے. بس اس کو آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینا. ڈیٹیل ان پر نا باقاعدہ تفصیلاً بحث جو ہے وہ آگے آئے گی انشاءاللہ. تو جوف دہن سے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ادا ہوتے ہیں. اور جو الف مدہ کا جو مخرج ہے، جو پراپر مخرج ہے الف مدہ کا، وہ ہوتا ہے جوف حلق. بس آپ نے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا. الف مدہ کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ جوف حلق. واو مدہ کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ کا مخرج ہوتا ہے جوف شفتین. اور یا مدہ کا مخرج ہوتا ہے جوف لسان. یا مدہ کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ جوف لسان. بس اس کو اتنا آپ لوگ بس یاد کر لیں. جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں. اس سے حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ادا ہوتے ہیں. لیکن الف مدہ جوف حلق سے، واو مدہ جوف شفتین سے، اور یا مدہ جوف لسان سے ادا ہوتا ہے. اور اگر حرف کی بات کریں تو جوف دہن سے الف ادا ہوتا ہے. تو یہ وجہ جو سارے حروف ہیں جو کہ جوف دہن سے ادا ہوئے، یہ جو ساری آوازیں ہیں جو جوف دہن سے نکلی، اور ان حروف کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف جوفیہ. اس کے علاوہ ایک اور نام ہے حروف ہوائیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں زیادہ کام نا ہوا کا ہی ہوتا ہے. یعنی انسان، میں نے بولا تھا نا کہ ہوا کے دوش پر جو چیزیں اپنے، جو باتیں یا جو چیز اپنے منہ سے نکالے وہ لفظ ہوتا ہے. تو جو یہ والے جو جوف دہن کے جو حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا پھر اگر الف کی ہی بات کریں تو ان میں زیادہ مین رول ہوا کا ہی ہوتا ہے. زیادہ ایفرٹ ہمیں نہیں لگانا پڑتا ان کے لیے، ایزیلی ادا ہو جاتا. تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف جوفیہ یا پھر حروف ہوائیہ. 17 مخارج الحروف ہمارے کور ہو گئے ہیں. اور ان میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں پہلے. کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیجئے. میم پاخا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، یہ ایک بار اور بتا دیجیے. تو آپ نے ڈیفینیشن بتائی تھی. کیا بتا، ریپیٹ کیجیے گا. یہ میں تھوڑا میں نے آدھا لکھنا. سنایا اولیا کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے گیلے. فا کا مخرج پوچھ رہے ہیں جی. سنایا اولیا کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے گیلے حصے کو لگے یا تر حصے کو لگے. ہو گیا کلیئر؟ لفظ فا نکلتا ہے. فا کا مخرج ادا ہو جائے گا.
میم یہ فا تو مطلب 14 مخرج تھا اور میم 15 میں با میم اور واؤ آ گئے تھے اور میم 16 کا کیا تھا 16 میں تھا یہ ہمارے جو ناک کی نرم ہڈی ہے شیوم جہاں سے گنا کرتے ہیں وہ تھا میم اس میں نون آ جائے گا جی اس پہ گنا ہوگا اچھا اس میں کوئی لیٹر نہیں ہے بس گنا لکھنا ہے اس میں کہ گنا ہے ہاں اس میں کوئی لیٹر نہیں اور میم ٹھیک ہے اگر کوئی کنفیوز ہو رہا ہے کہ جی پوچھیں اور میم 17 میں الف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ میم یہ چیز ہے ہاں اور حرف الف بھی ہے اچھا حرف الف بھی ہے اور میم 17 آپ نے بتایا تھا کہ نہیں مطلب 18 17 ہے جوف دہن 17 تو جوف دہن ہے پھر 18 کون سا ہوا 18 نہیں ہے بس 17 مخارج ہے میں نے آپ کو 17 بتانا نہیں ہے 17 ٹھیک ہے مخارج میم 18 اور نہیں میم یہ جو 15 تھا میم اس کو مخرج محقق بولتے ہیں مقدر یہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا مخرج مقدر اور محقق کے بارے میں لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے گا سٹارٹ کے لیکچرز میں بتایا ٹھیک ہے میم اور میم یہ 16 17 جو مخرج ہیں یہ مخرج کون سے تھے مقدر یعنی مقدر مخصوص نہیں ہے یہ اچھا میم 16 17 تو مخرج مقدر ہیں اور یہ 15 کون سا ہے مخرج 15 تک ہم نے جتنے بھی پڑھے ہیں نا وہ سارے مخرج محقق ہیں دلیل سے اچھا بات کو ثابت کرنے والا مخصوص اچھا پوائنٹس ٹھیک ہے میم جزاک اللہ خیر بارک اللہ جو 14th اور 15th مخارج ہیں اگر کوئی کنفیوز ہو رہا ہے کہ 14 اور 15 کو علیحدہ کیوں کیا ہو تو دونوں ہی شفتان سے رہے ہیں ہو تو دونوں ہی ہونٹوں سے ادا رہے ہیں نا یعنی فا بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے اور با میم واؤ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں تو پھر ان کو ہم نے سیپریٹ کیوں کیا ان کو ایک ہی مخرج کیوں نہیں کہا 14واں کیوں نہیں کہا تو آپ یہاں پر دیکھیے نا یعنی میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو پوائنٹس ہیں پوائنٹس وہی رہیں گے لیکن طریقہ کار جو ہے حروف کو نکالنے کا پروناؤنس کرنے کا وہ ڈفرینٹ ہوگا اب 14ویں مخرج میں دیکھیں 14th میں دیکھیں کہ ہم فا کے لیے کیا کر رہے ہیں فا کے لیے ہم لوگ اپنے ہونٹوں کے تر حصے کو گیلے حصے کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور جو با میم واؤ ہے ان کے لیے ہم لوگ اپنے ہونٹوں کے خشک حصوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ڈفرینس ہے نا فا کے لیے ہم لوگ اپنے گیلے ہونٹوں کے گیلے پارٹ کو یوز کر رہے ہیں اور جو ہمارا با میم واؤ ہے اس کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے ہونٹوں کے خشک حصوں کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے واؤ بھی ہونٹوں کے خشک حصوں سے یہ ادا ہوگا نا اندرونی جو پارٹ ہے ہونٹوں کا ان کا کوئی بیچ میں کردار نہیں ہے بس بیرونی جو حصہ ہے جو ایکسٹرنل پارٹ ہے بس ان کا ہی کردار ہے اسی لیے ان کو ہم نے سیپریٹ کیا ہے 14ویں اور 15ویں مخرج کو تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا پوائنٹس وہی ہیں یعنی مخارج سیم ہے یعنی لسان سے ہم نے دیکھا نا کہ کتنے زیادہ حروف نکلے لیکن وہ ڈفرینٹ طریقوں سے نکلے تو ہم نے ان کو کیٹیگریز میں یعنی پوائنٹس میں ہم نے ان کو لکھ لیا نقاط میں لکھ لیا تو یہی ہے کہ پوائنٹ سیم ہے مخارج سیم ہے لیکن حرف کو ادا کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے نا پچھلے لیکچر میں ہم نے زبر کے بارے میں کچھ پڑھا تھا اور میں نے بولا تھا کہ زبر کیا ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے حرف کے اور اس کو ہم لوگ آدھا الف ہے اس کے برابر کھینچتے ہیں یعنی 0.5 سیکنڈز کے لیے ہم لوگ اس کو پرولونگ کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ ایک کاؤنٹ اس طرح سے بھی اس کو گن سکتے ہیں کہ آپ کی جو انڈیکس فنگر ہے آپ کی مٹھی سے جتنے اسپین میں وہ کھلے گی آپ کی انڈیکس فنگر تو وہ ہوگا آدھا الف ٹھیک ہے اور اگر 2 انگلیاں جتنے ٹائم اسپین میں کھلتی ہیں وہ ہو جائے گا پورا الف تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو زبر کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ اس کو ہم لوگ مجہول نہیں پڑھتے یعنی زیر یا پیش کی طرف مائل کر کے نہیں پڑھتے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو پر حروف ہیں ان کو ہم لوگ خصوصی طور پر پر پڑھتے ہیں زبر جب ہم پڑھیں تو ہم جو پر حروف ہیں ان کو ہمیشہ ہم لوگ اور میں نے یہ بولا تھا کہ پورے حروف کے لیے ہونٹوں کو ہم لوگ گول نہیں کرتے اگر زبر آ بھی رہی ہے تب بھی ہم نے اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا بلکہ اگر ہم لوگ پورے حروف زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یعنی زبر کو ہم لوگ بولتے ہیں فتحہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہاں جس حرف پر زبر ہو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مفتوح تو پورے حروف پر اگر فتحہ آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا اور اس کو ہمیشہ ہم نے پر پڑھنا ہے تو میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا اور
پر حروف سے یاد آیا میں آپ لوگوں کو پر حروف بھی پہلے پڑھا دوں تاکہ آپ کو نا ایک طرح سے یاد ہو جائے کہ پر حروف کون کون سے ہوتے ہیں۔ پر حروف کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مستعلیہ۔ پر حروف کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ حروف مستعلیہ، اور ان کو ہم لوگ ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، ان کو ہم ہمیشہ ہیوی پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ ہمیشہ اپنے جو منہ ہے اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے ڈھانپتے ہیں، یعنی جو اطباق میں نے بتایا تھا نا، اطباق کی جو صفت ہوتی ہے ہمیشہ وہ ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں حروف مستعلیہ کو ادا کرتے ہوئے، اور ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی یہ جو حروف ہیں یہ ہمیشہ ایفرٹ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے ان پر اور پھر ادا ہوتے ہیں یہ، جیسے کہ آج بھی ہم نے حروف لفظیہ اور جو صفیریہ دیکھے جو کہ آپ لوگوں سے پر نہیں ہو پائے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، مزید کریں گے نا پریکٹس تو ہو جائیں گے پر۔ میں بھی سٹارٹ پہ میں نے پڑھنا شروع کیا تھا نا تو مجھ سے بھی پر نہیں تھی ہوتی، تو میں نے بھی پریکٹس بہت کوشش کر کے سیکھا تھا، تو آپ بھی کوشش کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں ہو پا رہا پر تو مزید کوشش کریں۔ تو میں کیا بول رہی تھی کہ یہ جو حروف ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہم لوگ پر پڑھتے ہیں، اگر ہم لوگ ان کو باریک پڑھیں نا تو وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا قرات کی، جو پڑھنے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے قرآن کی، کہا جائے نا تو حروف مستعلیہ سے جو ہماری قرات ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور ایک لہجہ ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو ان پر کمپرومائز نہیں کرنا، ان کو آپ نے کہنا ہے آپ میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، جو مرضی ہو جائے میں نے یہ سیکھ کے رہنا ہے، مجھ سے پر نہیں ہو پا رہا، مجھ سے سواد نہیں پر ہو پا رہا، مجھ سے افواہ نہیں پڑھا جا رہا، کوئی بات نہیں، میں نے پڑھ کے ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ جو حروف ہے یہ قرآن کا، یہ عربی کا حسن ہے، یہ عربی کی بیوٹی ہے، تو میں نے ان کو سیکھنا ہے، میں نے جو مرضی ہو جائے میں نے کیا کرنا ہے، ان کو پروناؤنس کر کے رہنا ہے، تو آپ نے بھی ضد پکڑ لینی ہے اور ان کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ خا ہوتا ہے، صاد ہوتا ہے، ضاد ہوتا ہے، غین ہوتا ہے، قا ہوتا ہے، وا ہوتا ہے، اور قاف ہوتا ہے، را بھی ہوتا ہے، وہ استثناء کی کیٹیگری میں ایکسیپشن میں ہے، میں بتاتی ہوں وہ انشاءاللہ۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ جو 7 حروف ہیں، 7 ہی ہے نا، 7-8 حروف ہیں، ان کو ہم لوگ یاد کیسے رکھیں گے؟ یہ تو مشکل ہو جائے گا کہ انڈیویجولی حروف لسبیہ کو بھی یاد کرو، حروف ان کو لہاتیہ کو بھی یاد کرو، نطعیہ کو بھی یاد کرو، اور ابھی مستعلیہ بھی آ گئے، تو ان کو میں کیسے یاد کروں؟ تو اس کے لیے نا آسانی کے لیے جو مجودین ہیں انہوں نے نا ان کو نا ایک مجموعے کی فارم دے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ لوگ گرامر بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو نا ایسے حروف ملیں گے، جیسے حروف جارہ ہو گئے، حروف علت ہو گئے، یا پھر حروف ندا ہو گئے، تو آپ کو نا ایسے حروف ملیں گے کہ جو کہ بہت زیادہ ہیں، حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ حروف ہوں گے، تو پھر آپ لوگ نا یہ ہو سکتا ہے کہ کنفیوز ہو جاتا ہے انسان کہ میں 17 حروف کیسے یاد رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ جو پرابلم ہے، یہ جو مصیبت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان حروف کو ایک مجموعے کی شکل دے دیتے ہیں، ایک مرکب کی شکل دے دیتے ہیں۔ مرکب کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگ گرامر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہ نا اس کو ایک مجموعے کی فارم دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو یاد کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اب وہ مرکب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ابھی یہاں پر نا لکھتی ہوں کچھ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہی لائن میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ زیر زبر بھی لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سائن ہوتا ہے نا، یہ والا جو سائن میں نے ڈالا، یا پھر یہ والا سائن آپ قرآن میں دیکھتے ہیں وہ اس طرح کا سائن ہوتا ہے، تو اس کو جزم کہتے ہیں، اس کو بھی نا ہم لوگ جزم بولتے ہیں۔ یہ ہم لوگ اس طرح نارمل میں اگر ہم خود لکھنا اعراب ڈالنے شروع کریں نا، خود زیر زبر ڈالنی شروع کریں، تب ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ پیش سے کنفیوز نہ ہو جائے۔ میں نے پیش بھی ڈالی ہے نا، تو پھر یہ ہو سکتا تھا میں ایسے ڈالتی تو کنفیوز ہو جاتا کوئی، تو یہ کنفیوژن کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ نا اس کو اس طرح بھی ڈالتے ہیں، یہ جزم کا سائن ہی ہے۔
سکون کا سائن ہے. تو یہ جو میں نے مجموعہ لکھا ہے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں خصہ، یعنی اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈیڈ ہے، 1 2 3. تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں خصہ وغطن قیض. اور اگر میں اس کو توڑوں تو میرے پاس لیٹرز نکلتے ہیں. آپ دیکھیے گا، خا نکلتا ہے، صاد نکلتا ہے پہلے مرکب میں سے، پھر ضاد ہے، عین ہے، وا ہے دوسرے میں سے، پھر قاف ہے اور وا ہے. ٹھیک ہے، 7 حروف پورے ہو گئے نا. تو ان حروف کو چونکہ انڈیویجولی اگر یہ مفردات ہیں، انفرادی طرح سے لکھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو یاد کرنا مشکل ہے. اسی لیے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کو ایک مجموعے کی فارم دے دی اور اس کو لوگ پڑھتے ہیں خصہ. خصہ یعنی صاد پر تشدید ہے، اس کو زور سے پڑھنا. خصہ وغطن قیض. تو یہ جو حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. یہ 7 ہوتے ہیں. میں نے بیچ میں را بھی بولا، لیکن را میں نے بولا تھا وہ استثناء میں ہے، وہ ایکسیپشن میں ہے، اور وہ یہی ریزن ہے کہ را ادھر نہیں لکھا میں نے. اس مجموعے میں را شامل نہیں ہے. اب را کی کیا استثناء ہے؟ را یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ زبر کے ساتھ را پڑھتے ہیں یا پھر اگر ہم پیش کے ساتھ را پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. را زبر را، را زبر را نہیں پڑھیں گے، را نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھنا ہے؟ را را را، پر پڑھنا ہے. اگر را پیش آ گیا ہے تو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے را پیش رو. رو نہیں پڑھیں گے. آر کی جو ساؤنڈ ہے کی ساؤنڈ سے نہیں پڑھنا ہے اس کو. رو نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ رو رو، پر پڑھنا ہے. تو را رو، را زبر را، را پیش رو، را فتحہ را اور را ضمہ رو. تو ان کو ہم لوگ پور پڑھتے ہیں اس صورت میں. لیکن اگر را جو ہے اس کے نیچے کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، تو میں اس کو باریک پڑھتی ہوں، آواز کو میں نیچے لے جاتی ہوں، اس کو پور نہیں پڑھتی. تو اگر اس کے نیچے را کے نیچے کسرہ یعنی را کے نیچے اگر زیر میں دیکھتی ہوں تو میں اس کو را زر ری نہیں پڑھوں گی. ری میں نے پڑھا تو اس کو پور کر دیا. میں نے اس کو پڑھنا ہے را زر ری. اب میں نے آر کی ساؤنڈ کو لگانا ہے. یہاں پر میں نے آر کی ساؤنڈ کو نہیں لگانا، یہاں پر بھی میں نے آر کی ساؤنڈ کو نہیں لگانا، بلکہ اس کو پور کر کے لگانا ہے. را رو. لیکن اگر یہاں پر کسرہ کی صورت میں ہے را لکھا ہوا تو میں اس کو باریک پڑھوں گی، تب میں آر کو لگاؤں گی، تب میں آر کو لگاؤں گی اور اس کو پڑھوں گی ری ری. تو یہ تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. محنت آپ نے کرنی ہے را اور رو پر، ان کو پور کرنے کے لیے. چونکہ جو را ہے وہ زیر کی صورت میں باریک ہو جاتا ہے، زیر کی صورت میں وہ باریک ہو جاتا ہے، پور نہیں رہتا، اپنی جو حالت ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پاتا. یعنی جو پور ہونے والی اس کی جو سٹیٹ ہے، اس کی پور رہنے والی جو کنڈیشن ہے، ہیوی پڑھی جانے والی جو اس کی فارم ہے، اس کو وہ برقرار نہیں رکھتا. بلکہ ایک کیس ایسا آتا ہے، کسرہ کا کیس ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری پوزیشن کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اپنے پور ہونے والی جو کنڈیشن ہے اس سٹیٹ کو چھوڑ کے وہ باریک ہو جاتا ہے. تو اسی لیے را کو پور حروف کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، لیکن استثناء میں اس کو مکمل طور پہ پور نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کیس میں باریک ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ را جب آتا ہے زبر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، تو اس کو ہمیشہ ہم نے پور پڑھنا ہے. لیکن اگر آ رہا ہے زیر کے ساتھ تو اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ باریک. تو حروف مستعلیہ کا ہم نے کہا تھا خصہ وغطن قیض. ٹھیک ہے. اور یہ جو حروف ہوتے ہیں ان میں ایک ہم لوگ صفت اپلائی کرتے ہیں، یعنی ان میں ایک صفت ہوتی ہے استعلاء کی صفت. استعلاء کہتے ہیں بلند ہونے کو. استعلاء کس کو بولتے ہیں؟ بلند ہونے کو. بلند ہونا ہوتا ہے ٹو ریس، اٹھانا. ٹھیک ہے. جن حروف میں استعلاء کی صفت پائی جائے، یعنی یہ بلند ہونے والی جو صفت ہے، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، صفت کہتے ہیں ہم لوگ کریکٹرسٹک کو، یہ خصوصیت. ٹھیک ہے، یا کوالٹی بول لیں. جن حروف میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے ان حروف کو ہم لوگ مستعلیہ کہتے ہیں. یعنی میچ ہو رہا ہے نا
استعلا سے مستعلیہ. استعلا ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے، جس حرف میں استعلا کی کوالٹی آ گئی وہ ہو گیا حرف مستعلیہ. اور یہ جو حروف مستعلیہ کا مجموعہ میں نے آپ کو بتایا، خصا وغن قض، میں نے جو یہ مجموعہ بتایا، خا صاد ضاد غین طا قاف وا، یہ جو میں نے آپ کو مجموعہ بتایا، ان میں نا 4 حروف ایسے ہیں جو پور سے بھی زیادہ پور پڑھتے ہیں ہم لوگ. یعنی پور تو ہے لیکن وہ بہت زیادہ پور ہے، اور وہی میں بولتی رہتی ہوں اطباق. اطباق کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کور، ڈھانپنا. اب جب میں بولوں کہ ٹو کور یا ڈھانپنا، تو اس کا مطلب آپ نے کیا لینا ہے کہ ان کو ہم نے پڑھنا ہے ایکسٹرا پور، پور سے بھی پور پڑھنا. تو وہ حروف کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ صاد ضاد طا وا. صاد ضاد طا وا، یہ 4 حروف ہیں. یہ 4 حروف ایسے ہیں جن پر ہم لوگ اطباق کی صفت اپلائی کرتے ہیں. اطباق کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو، کور کر دینے کو، چھپا دینے کو. کس چیز کو چھپانا ہے؟ اپنے منہ کے تالو کو. میں نے کیا بولا تھا؟ اپنی زبان کو اس طرح سے لفٹ کریں کہ آپ کا منہ کور ہو جائے، آپ کو فیل ہو کہ آپ کا منہ کور ہو گیا، اور آپ کو تھوڑا سا پریشر ہوا کا اپنی زبان پر فیل ہو، تب حرف پور ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو یہ جو حروف ہیں ان پر یہ والا قاعدہ ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں. اور اگر نارمل سمپل الفاظ میں بولا جائے تو یہ جو حروف ہیں، ان حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ کیا تھا؟ خصا وغطن قض، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو، زبان کی جو جڑ ہے یعنی اس کا جو بیک والا حصہ ہے، اور اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں. حافظ اس کو، زبان کی جو جڑ ہے اس کو ہم لوگ بلند کرتے ہیں تالو کی طرف، اپنے جو پیلٹ ہے منہ کا اس کی طرف بلند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو حروف ہے یہ موٹے ہو جاتے ہیں. زبان کی جو جڑ ہے اس کو تالو کی طرف بلند کرتے ہیں تو یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. صاد ضاد طا وا. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ یعنی زبان کی نوک، اس طرح سے بھی پور ہو جاتے ہیں. اگر آپ مخارج کو فالو کریں گے تب بھی پور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ بولیں کہ کانٹرڈکشن ہمیں نظر آ رہی ہے بیچ میں، مخارج کچھ اور ہیں اور یہاں پر میں نے آپ کو کچھ اور بتائی. یہ میں نے آپ کو بس ٹپس بتائی ہیں کچھ، یعنی اگر آپ مخارج کو فالو کرتے ہوئے بھی ان کو پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا حروف کو، تو یہ پور ہو جائیں گے. لیکن اگر مخارج سے نہیں ہو رہا تو آپ اپنی زبان کی ٹپ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو پور کر سکتے ہیں. جو ضاد ہے اس کے لیے بھی، جو صاد ہے اس کے لیے بھی، جو طا ہے اس کے لیے بھی، جو وا ہے اس کے لیے بھی. اپنی زبان کی جو ٹپ ہے یعنی راس اللسان کو اگر اوپر اپنے تالو کی طرف بلند کریں گے، لیکن یہ ٹرک تھوڑی نا مشکل ہے. اگر آپ اس کو بھی فالو کرتے ہیں تو پھر بھی مخرج پور ہو جائے گا، اور اگر مخارج کو فالو کریں گے وہ طریقہ آسان ہے تو تب بھی مخرج پور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کیا جاتا ہے تو کوئی حرف پور ہوتا ہے. میں آپ سے ایک کوشچن بھی پوچھ سکتی ہوں کہ حرف کو پور کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیسک طریقہ؟ تو آپ لوگ بولیں کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کیا جائے تو حرف پور ہو جاتا ہے. ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مستعلیہ، اور یہ پور پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ پور پڑھنا ہے. اب یہ جو غین ہے، جو قاف ہے، یہ کیا ہے؟ اور جو خا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں تو ہے لیکن ان پر اطباق کی صفت ہم لوگ اپلائی نہیں کر رہے. ان پر ڈھانپنے کی جو صفت ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہی. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ پور تو ہے لیکن ایکسٹرا پور نہیں ہے. ایکسٹرا پور کون سے ہیں؟ صاد ضاد طا وا. یہ تو آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا. یہ حروف الہجا میں بھی یہ لوگ رپیٹ ہوتے ہیں اسی سیکوینس سے، صاد ضاد طا وا. ان کو ہم لوگ زیادہ پور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
اگر ریپیٹ کروں تو حروف مستعلیہ جو ہیں وہ پر حروف ہوتے ہیں. استعلا کی صفت ہوتی ہے ان حروف میں، اور استعلا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، ٹو ریس، اٹھانا. اور جن حروف میں استعلا کی صفت یا کوالٹی پائی جائے ان حروف کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مستعلیہ. حروف لیٹرز کو بولتے ہیں، حرف لیٹر کو بولتے ہیں. سنگولر میں اگر آپ نے لیٹر کو اردو میں بولنا ہے تو آپ اس کو بولیں گے حرف. اگر آپ نے پلورل میں بولنا ہے لیٹرز تو آپ بولیں گے حروف. تب چونکہ یہ کوئی ایک لیٹر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی 6-7 لیٹر ہیں تو اس لیے ہم لوگ ان کو بول رہے ہیں حروف، حرف نہیں بول رہے. اب جیسے جو حرف حافیہ تھا اس میں صرف ایک لیٹر تھا، ضاد، ایک لیٹر تھا نا، تو میں اس کو بول رہی تھی حرف حافیہ. کیوں؟ کیونکہ وہ سنگولر میں تھا. کیا تھا؟ وہ سنگولر میں تھا. تو پلورل میں اگر آپ بات کریں تو آپ حرف نہیں بولتے، آپ بولتے ہیں حروف. سنگولر میں آپ بات کریں تو آپ لوگ حروف نہیں بولیں گے، آپ لوگ بولیں گے حرف، حرف حافیہ. آپ میں سے کافی لوگ اس کو حروف حافیہ بول رہے تھے اور میں نے بار بار اس چیز کی کریکشن بھی کی تھی کہ حروف حافیہ نہیں ہوتا، حرف حافیہ ہوگا کیونکہ یہ صرف ایک لیٹر ہے. تو حروف مستعلیہ میں استعلا کی صفت ہے، استعلا یعنی بلند ہونا. اور یہ میں نے ان کا آپ کو مجموعہ بتایا، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خصا، ضغن، قیو. ان کا یہ مجموعہ ہے. اور ان میں کچھ 4 حروف ایسے ہیں جن کو ہم لوگ ایکسٹرا پر پڑھتے ہیں، اور ان کو ایکسٹرا پر کرنے کو ہم لوگ بولتے ہیں اطباق کرنا، اطباق کی صفت اپلائی کرنا. اطباق کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو، ٹو کور. تو وہ والے حروف کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، وا. اور ان حروف کا بیسک قاعدہ کیا ہے؟ اوور آل بات کریں تو وہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ہماری جو زبان ہے اس کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے اور اس سے یہ حروف جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ حروف مستعلیہ تھے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اور اب آتے ہیں زبر کی طرف. جی ایک بار ریپیٹ کریں گے کیا آپ پلیز پھر سے؟ ریپیٹ میں نے بہت مرتبہ کر دیا. اب آپ نا آڈیو جو ویڈیو ہوگی نا ریکارڈنگ، اب اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اب میں آگے ذرا موو کروں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم نے زبر کا بیان پڑھا تھا اور میں نے آپ کو زبر کا قاعدہ بھی بتا دیا، وہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا ہی ہوپ. تو اب یہاں پر ہر حرف پر زبر ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، یہ تختی کیسے ہے. سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر حرف پر فتحہ ہے. اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے فتحہ کے ساتھ تو آپ پڑھیں گے فا فتحہ فا، را فتحہ را، ضاد فتحہ وا. اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. اور فا یہاں پر کیا ہے؟ فا مفتوح ہے، را بھی مفتوح ہے، ضاد بھی مفتوح ہے. اس طرح سے آپ اس کو بولیں گے. تو فا فتحہ فا، را فتحہ را، ضاد فتحہ وا، فا را وا. اب میں نے اس کو فا را وا نہیں پڑھنا. کیا نہیں پڑھنا؟ فا را وا نہیں پڑھنا. یہ بھی میں آپ کو نا ذرا وائٹ بورڈ پہ سمجھا دیتی ہوں تاکہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے. اب جیسے کہ ہمارے پاس وہ لفظ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ لفظ لکھا ہوا تھا فا را وا. ٹھیک ہو گیا. اور اس پر ہر حرف پر فتحہ ہے. فا را ضاد ہر حرف پر فتحہ ہے. اس کو سیپریٹ میں نے اس کو پڑھنا ہے. میں نے آپ کو بولا کہ آدھے سیکنڈ کے لیے، یعنی 0.5 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچنا ہے، آدھے الف کے برابر کھینچنا ہے. مجہول نہیں کرنا، باریک حروف کو باریک پڑھنا ہے، پر کو پر پڑھنا ہے، پر حروف کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اور جو را ہے اس کو زبر کی صورت میں پر پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ فا را ضا. اگر میں اس کو پڑھتی ہوں فا را ضا، ٹھیک ہے، اگر میں اس کو پڑھ رہی ہوں فا را ضا تو اس کا مطلب میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کو پڑھ دیا میں نے اس میں کیا کر دیا؟ الف ایڈ. اور یہ جو الف ہوتا ہے نا، جس الف سے پہلے زبر ہوتی ہے اس الف کو ہم لوگ بولتے ہیں الف مدہ. یہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا. ہم نے پڑھا نا جوف دہن میں. تو جس حرف پر جس الف سے پہلے زبر ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الف مدہ.
تو یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے آپ کو زبر بھی نظر آ رہی ہے نا, یعنی فا کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے نا, اور یہ الف ہے. اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ خالی الف الف ہوتا ہے, جو متحرک الف ہوتا ہے وہ الف نہیں ہوتا. یعنی اگر یہ سپوز کریں اگر اس الف پر کیا ہوتا, اس الف پر ہوتی جزم, تو میں اس کو پڑھتی ف را ضا, جھٹکا دیتی, جزم ہے. لیکن یہ خالی ہے, یعنی اس پر زیر زبر پیش یا جزم کی کوئی وہ نہیں ہے, تو یہ الف ہے. اگر وہ دوسری صورت ہوتی زیر زبر پیش یا جزم والی حرکات ہوتی تو یہ کیا ہوتا, یہ حمزہ ہوتا. تو متحرک الف حمزہ ہوتا ہے, خالی الف الف ہوتا ہے. میں رپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن سے باتیں محو نہ ہو, گم نہ ہو. تو اگر میں نے اس کو پڑھا فا را ضا, تو اس کا مطلب ہے میں نے اس میں ایک لمبی ساؤنڈ یعنی الف مدہ ایڈ کر دی, غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر میں نے اس کو پڑھ دیا فا را ضا, کیا پڑھا میں نے, فا را ضا, تو میں نے کیا کیا, اس کو میں نے یہ بنا دیا. اگر میں نے فا کو نہیں لمبا کیا بلکہ میں نے صرف اور صرف را کو لمبا کیا, تو میں نے اس کو بنا دیا فا را ضا. تو یہاں پر بھی میں نے ایک الف مدہ ایڈ کر دیا. الف سے پہلے زبر بھی ہے نا, تو یہ بھی آپ لوگ نا آپ دیکھتے جائیے گا, قرآن پڑھیں گے نا آپ دیکھیں گے نا الف سے پہلے زبر ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. واو مدہ اور یا مدہ ہم لوگ نا آگے آگے کور کریں گے انشاءاللہ. تو اگر میں نے اس کو فرا پڑھ دیا تب میں نے اس میں الف ایڈ کر دیا, الف مدہ ایڈ کر دیا. اگر میں نے اس کو میں نے اس کو فا کو بھی لمبا نہیں کیا, میں نے جو ہے را کو بھی لمبا نہیں کیا, میں نے بلکہ ضاد کو لمبا کر دیا. میں نے اس کو پڑھا فرا ضا, تو میں نے اس کو کیا بنا دیا, فرا ضا. چینج ہو گیا نا. تو یہاں پر بھی میں نے الف ایڈ کر دیا, الف سے پہلے زبر آ گئی, یعنی میں نے الف مدہ یہاں پر بھی ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اگر میں ایسے بھی نہیں کرتی, میں ضاد کو کچھ زیادہ ہی لمبا کر دیتی, میں کہتی فرا ضا, تو اس کا مطلب میں نے اس پر کیا کر دی, مد کر دی, چھوٹی مد کر دی. اگر میں نے اس کو پڑھ دیا فرا ضا, تو اس کا مطلب کیا ہے, میں نے اس کے اوپر بڑی مد کر دی. تو مسٹیک ہو گئی نا, کتنی بڑی مسٹیک ہوگی, حرکات چینج ہو گئی. حرکات کیا ہو گیا, چینج ہو گئی, اور اس میں الف مدہ کی ساؤنڈ میں نے ایڈ کر دی. اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو الف ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے زبر کا, الف زبر کا قائم مقام ہوتا ہے. اب قائم مقام کیا ہوتا ہے, قائم مقام ہوتا ہے کہ اس کی جگہ یہ بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. قائم مقام یعنی اس کے برابر آ سکتا ہے. جیسا کہ میں نے بولا تھا نا کہ جب میں نے فرا ضا میں اس کو فا را ضا پڑھا تو میں نے کیا کیا, اس میں الف ایڈ کر دیا. یعنی زبر کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے, اٹھاتے ہیں ہم اپنی آواز کو, اٹھاتے ہیں, اپ کرتے ہیں. اور الف کے لیے کیا ہوتا ہے, تب بھی ہماری آواز اٹھتی ہے. اگر الف کے اوپر مد آ جائے تو ہم لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں, اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو اگر میں نے اس کو فا را ضا پڑھا تو میں نے اس میں الف ایڈ کیا بقول میرے, اور میں نے اگر کیا کیا, الف ایڈ کیا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ الف زبر کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے. واؤ جو ہوتا ہے وہ پیش کے قائم مقام ہوتا ہے. واؤ جو ہوتا ہے وہ پیش کے قائم مقام ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, میں نے پیش لکھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس آپ کنسیڈر کریں ہوتا فرا ضا لفظ نہیں ہے, میرے پاس کوئی واؤ والا لفظ ہے بیچ میں, جیسے میرے پاس لفظ ہے قول, قولو. ٹھیک ہے. میرے پاس یہ لفظ ہے, اس پہ اعراب لگا لیتے ہیں. یہاں پر جزم آئے گی. اگر میں نے اس کو پڑھا, یا میرے پاس ہے قول, ٹھیک ہے. اب آپ نے نا اس کی پیش پر فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پیش پر فوکس رکھنا ہے, پیش سے آگے آپ نے کہیں اپنا فوکس لے کے جانا, زبر پہ فوکس نہیں کرنا. اگر میں اس کو پڑھتی ہوں قولو کی جگہ, اگر میں اس کو پڑھتی ہوں قولو, میں نے کیا پڑھا, قولو, تو میں نے کیا کیا, اس کی جو شکل ہے میں نے تبدیل کر کے اس کی شکل بنا دی یہ.
قولو، میں نے کیا کیا، اس کی شکل یہ بنا دی، یعنی اس میں میں نے کیا ایڈ کر دیا، واو ساکن ایڈ کر دیا، واو ساکن ایڈ کر دیا میں نے. تو یہ جو ہے یہ میں نے کیا کیا، اس میں ایک مزید نیا لیٹر ایڈ کر دیا. اور یہ جو واو ساکن ہوتا ہے جس سے پہلے پیش ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں واو مدہ. واو مدہ بھی کلیئر ہو گیا، یہ ہم لوگ ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بس آپ کو میں کنسیپٹ دے. تو یہ کیا ہے، واو مدہ، یعنی اگر واو ساکن سے، ساکن یعنی جزم کا سائن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جزم کا سائن ہو، اگر اس سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ واو مدہ ہے. الف مدہ کے لیے کیا قاعدہ تھا کہ الف خالی ہونا چاہیے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے زبر آئے گی تو وہ کیا ہوگا، الف مدہ. اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہے تو وہ واو کیا ہوگا، واو مدہ. اب آپ نے جب بھی مصحف پڑھنا ہے، یعنی قرآن پڑھنا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ واو ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی واو ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، جس کے اوپر سکون کا سائن ہوتا ہے. تو یہ والی ٹرم بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھاؤں گی. تو جس واو کے اوپر جزم آپ کو نظر آئے اور اس سے پہلے آپ کو کیا نظر آ جائے، پیش نظر آ جائے، دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، واو کے اوپر سکون کا جزم کا سائن ہونا چاہیے اور اس سے پہلے پیش ہونی چاہیے. دو پوائنٹس کون سے ہو گئے، دو پوائنٹس. پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ جو واو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے جزم. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہونی چاہیے، پیش، تو وہ ہوگا واو مدہ. تو میں نے جب اس کو قولو پڑھا تو میں نے اس میں واو ایڈ کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیش جو ہے، جو واو ہے، واو ساکن، وہ جو پیش ہے وہ کس کے قائم مقام ہے، واو کے قائم مقام. ٹھیک ہے. اور یا ساکن کے بارے میں ہم لوگ نا نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آئی گیس کافی ہو گیا. ایسے اگر پڑھا دوں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ 3 دن ہیں آپ کے پاس. پڑھا دوں یا ساکن یعنی یا مدہ کے بارے میں بھی پڑھ لیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میرے پاس ہے جیسے یہ میرے پاس ایک لیٹر لکھا ہوا ہے، قیلا، کیا لکھا ہوا ہے، قیلا. اور اس میں اب آپ نے کس پہ فوکس رکھنا ہے، آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے یا ساکن پہ. ٹھیک ہے، یا ساکن پہ فوکس رکھنا ہے، اس سے اپنا فوکس کہیں موو نہیں کرنا. اگر میں اس کو پڑھتی ہوں، یعنی یہ قیلا ہے اور میں اس کو پڑھ دیتی ہوں قیلا، کیا پڑھ دیا میں نے اس کو، قیلا. اس کا مطلب ہے میں نے کیا کر دیا، اس کے اوپر مد ایڈ کر دی. کیا کر دیا میں نے اس کے اوپر، مد ایڈ کر دی. اور کیا ہوا، حرکات چینج ہو گئی نا، حرکات کیا ہو گئی، چینج ہو گئی. تو آپ اگر دیکھیں اس یا کو ہم لوگ بولتے ہیں یا مدہ. یعنی اگر یا ہے، یا ساکن سے پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے زیر، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے زیر، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، یا مدہ. تو اس میں وہ یا کا بھی مخرج کلیئر ہو گیا. مخرج ہم نے نہیں تھا نا پڑھا، یا کا مخرج میں نے آپ کو نہیں پڑھایا شاید. تو یہ جوف دہن میں ہی ہے، یا کا جو مخرج ہے یاد رکھیں یہ جوف دہن میں ہی ہے. اور اگر آپ نے اس کو ایک لائن میں لکھنا ہے تو یہ ہے کہ وسط لسان بالمقابل، اوپر کا تعلق، یعنی آپ کی جو زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے اس کو اپنے اوپر کے تعلق کے مد مقابل لائیں، اس کے برابر لائیں، اس کے ایکویولنٹ لائیں، تو پھر جو یا ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور یہ سمپل وائی کی ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب کوئی بھی حرف رہتا نہیں ہے آئی گیس جو کہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا. تو یا بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا اور یا مدہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اگر میں نے اس کو پڑھا قیلا تو میں نے کیا کیا، میں نے اس میں جو ہے مد ایڈ کر دی. یا پھر اس میں پاسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اس میں نا وہ زیر ایڈ کر دوں. ٹھیک ہے، پاسبلٹی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یا کو لمبا کروں گی تو میں نے اس میں کیا ایڈ کر دی، زیر ایڈ کر دی. اس کی میں اگزامپل آپ کے ساتھ نا شیئر کرتی ہوں. 1 منٹ بس میں ڈھونڈ لوں ذرا. اگزامپل تو مجھے نہیں ملی.
انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یا مدہ، واو مدہ اور الف مدہ. ٹھیک ہے، بس ابھی آپ اتنا یاد رکھیں. تو میں نے جب تختی پڑھانی تھی، میں نے جب فروا میں کیا کیا، میں نے حرکات کو لمبا یا چھوٹا کیا تو پھر وہ چینجز آئے. اور اگر میں نے جو بعد ہے، یعنی اگر میں نے اس کو فرابی، اگر وہ فرابا لفظ ہے نا، اگر سپوز کریں کہ یہ لفظ ہوتا فرابی، یعنی زیر ہوتی اس کے نیچے، اگر یہ ہوتا لفظ، یعنی بعد جو ہے وہ مکسور ہوتا. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو پڑھتی میں تب اس کو کیا پڑھتی، اگر میں اس کو نارمل میں پڑھوں صحیح قاعدے سے، تو میں اس کو پڑھتی فرابی. ٹھیک ہے، جھٹکا بھی دوں گی، فرابی، ایسے بھی نہیں پڑھوں گی، ایسے نہیں پڑھوں گی، بلکہ کیا پڑھوں گی؟ فرابی. تو اگر میں اس کو پڑھتی ہوں فرابی، کیا پڑھا میں نے اس کو؟ اگر میں نے اس کو پڑھ دیا فرابی، تو میں نے اس میں کیا ایڈ کر دیا؟ میں نے اس میں یا ایڈ کر دیا. اس میں میں نے کیا ایڈ کر دیا؟ یا. مد. اور یہ اس کی شکل یہ بن گئی، یا ساکن ایڈ ہو گیا نا. تو یا ساکن کس کے قائم مقام ہے؟ زیر کے قائم مقام. اگر ہم حرکات کو لمبا چھوٹا کرتے ہیں تو اس میں یا ساکن، واو ساکن یا خالی الف کی ایڈیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے جب اس کو فرابی پڑھ دیا، فرابی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ فرابی. اگر میں اس کو پڑھتی ہوں فرابی، تو میں نے اس میں یا ساکن ایڈ کر دیا. اور یا میں نے آپ کو بولا کہ جو یا ساکن ہے وہ کس کے قائم مقام ہے؟ زیر کے. زیر کے ایکویولنٹ آ سکتا ہے، یہ تو آ گیا نا. لی کی ساؤنڈ کو میں نے لمبا کیا تو یا ایڈ ہو گیا، او کی ساؤنڈ کو میں نے ایڈ کیا، پیش کی ساؤنڈ کو میں نے لمبا کیا تو واو ساکن ایڈ ہو گیا. اور یعنی جو زبر ہے اس کی ساؤنڈ کو میں نے لمبا کیا تو بیچ میں الف ایڈ ہو گیا. تو یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے. الف کس کے قائم مقام ہے؟ زبر کے. واو ساکن کس کے قائم مقام ہے؟ پیش کے. یا ساکن کس کے قائم مقام ہے؟ زیر کے. تو اگر ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں اور لمبا چھوٹا کرتے ہیں حرکات کو، تو ایسے ایڈیشن ہوتی ہے، ایسے تحریف ہوتی ہے، ایسے الفاظ میں الفاظ ایڈ ہوتے ہیں. تو ایک بار نا اس تختی کو میں سارا پڑھ دیتی ہوں اور آپ سب نے مجھے یہ تختی سنانی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ میں خود سنوں گی، آپ نے نہیں سنانی، میں خود سنوں گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اور اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ لوگ نا ہر حرف کو دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے، فرضا، کتبا، صدقا، وردا، جمع. اب آپ دیکھیں کہ جو باریک ہے میں اس کو باریک پڑھ رہی ہوں، جو وردا ہے میں نے اس کو وردا نہیں پڑھا، کیا پڑھا؟ وردا. صدقا، اس کو میں نے باریک نہیں کیا، صاد کو بھی میں نے پر رکھا ہے، قاف کو بھی میں نے پر رکھا ہے، اور دال کو بیچ میں باریک کیا میں نے. صدقا اس طرح سے میں نے نہیں پڑھا، دال کو میں نے پر نہیں کیا بلکہ باریک رکھا، اور جو پر ہے یعنی جو صاد اور قاف ہے ان کو میں نے پر رکھا ہے. یہ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. فرضا، کتبا، صدقا، وردا، جمع، احدا، جعل، وجد، ولد، قتل، ختم، شرح، حسد، ضرب، كسب، فعل، حشر، مكث، بلغ، ظلم، رفع، زعم، مرج. اب دیکھا میں نے میم کو باریک کیا، جیم کو باریک کیا، را کو میں نے پر کر دیا. مرج، خلق. اب لام باریک ہے بیچ میں نے لام کو باریک رکھا، خا اور قاف کو پر کر دیا. خلق، اس طرح سے نہیں پڑھا میں نے اس کو، کیا پڑھا؟ خلق، عدل، عشر، عبد، فسق، امر، عبس. تو میں نے باریک حروف کو باریک رکھا، پر کو میں نے پر رکھا، اور زبر کو میں نے مجہول بھی نہیں کیا. تو اس طرح سے ان کی ادائیگی کرنی ہے.
تو آپ نے یہ نہیں پڑھنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہے. ہوم ورک آپ کے وہ مخارج ہیں جو پچھلے رہ گئے. اور ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو آپ کا یہ والا ہوم ورک نہیں ہے تختی کا، یہ